ہمیں کچھ بہت بڑی اور پریشان کن جو بیسیکلی تبدیلی ڈونلڈ ٹرمپ لانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بالکل، پہلی تبدیلی یہ ہے کہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم نے پیرس کلائمیٹ اگریمنٹ سے نکلنے اور نیشنل مونیومنٹس کو چھوٹا کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ وہاں مزید ڈرلنگ اور مائننگ کی جا سکے۔ ساتھ ہی وہ کیلیفورنیا اور دوسری ریاستوں کو ملنے والی پولیوشن کی پابندیوں کی رعایت کو بھی ختم کریں گے۔ ناظرین، اس حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم نے کہا ہے کہ وہ انتخابات میں جیتنے انہیں یہ سب تبدیلیاں لانے کا مینڈیٹ دے دیا ہے۔ وہ ایشیا اور یورپ کو LNG ایکسپورٹس پر لگی پابندیوں بھی ختم کریں گے جو بائیڈن نے ماحولیاتی اثرات کے جائزے کے لیے لگائی تھیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ تو یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کو واشنگٹن سے باہر منتقل کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ دوسری بڑی تبدیلی یوکرین کی پالیسی میں آئے گی اور وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کے سینئر ایڈوائزر برائن لانزا نے BBC کو بتایا کہ نئی انتظامیہ کی ترجیح یوکرین کی کھوئی ہوئی زمین واپس لینا نہیں ہے بلکہ امن قائم کرنا ہے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر زیلنسکی کرائمیا پر واپس چاہتا ہے تو وہ سنجیدہ انسان نہیں ہے کیونکہ کرائمیا اب چلا گیا ہے۔ ناظرین، یہ بیان رشیا کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ یاد رہے کہ رشیا نے 2014 میں کرائمیا پر قبضہ کیا تھا اور اب اپنی فل سکیل انویژن کے بعد یوکرین کے 20% علاقے پر قابض ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایک دن میں جنگ ختم کر دیں گے، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ وہ یہ جنگ کیسے ختم کریں گے۔ تیسری اور سب سے خطرناک تبدیلی ٹرمپ کے اپنے مخالفین سے بدلہ لینے کے ارادے کی ہے۔ انہوں نے کمالا ہیرس اور جو بائیڈن، براک اوباما اور لز چینی کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ پینسلوینیا میں ایک ریلی میں ٹرمپ نے کہا کہ ہیرس کو امپیچ اور پروسیکیوٹ کیا جانا چاہیے۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بھی دھمکیاں دی ہیں۔ انہوں نے مارک زکربرگ کو جیل بھیجنے کی دھمکی دی ہے اور گوگل کے خلاف بھی کرمنل تحقیقات کا وعدہ کیا ہے۔ وہ پروسیکیوٹرز کو بھی دھمکا رہے ہیں، خاص طور پر جیک سمتھ اور لیٹیشیا جیمز کو جو ان کے خلاف کیسز چلا رہے ہیں۔ یہ سب اشارے بتاتے ہیں کہ ٹرمپ کی دوسری مدت امریکی جمہوریت کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ ماحولیات کی تباہی سے لے کر روس کی مدد تک اور اپنے ذاتی مخالفین کی سیاسی پروسیکیوشن تک ایسے خدمات لینا چاہتے ہیں جو امریکی اقدار کے خلاف ہے۔ بالکل، اور ناظرین، ڈیموکریٹس نے ابتدا سے ہی ایک خراب مہم چلائی اور اب وہ ہر چیز پر الزام لگا رہے ہیں سوائے اپنی ناکامیوں کے۔ غزہ میں جنگ پر خاموشی اور مزدور طبقے کے مسائل کو نظر انداز کرنا، یہی وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ووٹرز ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف راغب ہوئے، اور یہی وہ ووٹرز تھے جو برنی سینڈرز جیسے ڈیموکریٹ کی حمایت کرنے کو تیار تھے، لیکن جو بائیڈن نے جیسے بے جان لیڈر یا کمالا ہیرس جیسی غیر مخلص پولیٹیشین کی حمایت نہیں کر سکتے تھے۔ سابق اسپیکر نینسی پیلوسی نے نیو یارک ٹائمز کو دیے گئے انٹرویو میں کہا ہے کہ اگر صدر بائیڈن جلد ہی دستبردار ہو جاتے تو پارٹی کے پاس کوئی مضبوط امیدوار چننے کا موقع ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر صدر جو بائیڈن نے جلد کنارہ کشی کر لی ہوتی تو ریس میں دوسرے امیدوار بھی آ سکتے تھے۔ پیلوسی کا خیال تھا کہ کمالا ہیرس اوپن پرائمری میں بہتر کر سکتی تھی، لیکن بائیڈن نے فوراً ہی ان کی حمایت کر دی جس سے پرائمری کا موقع ہی ختم ہو گیا۔ دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ یہاں تو بیسیکلی جو بائیڈن اور کمالا ہیرس کو اسکیپ گوٹ بنایا جا رہا ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ کینڈیڈیچر کا مسئلہ تھا۔ بٹ ایک بات ہے کہ نینسی پیلوسی کا یہ بیان اس لیے بھی بہت سگنیفیکنٹ ہے کہ جو بائیڈن نے بڑا انکنونشنلی اپنے لیٹر میں جس میں انہوں نے کیمپین سے دستبرداری کا اعلان کیا، اسی لیٹر کے اندر انہوں نے کمالا کو انڈورس بھی کر دیا۔ ناؤ دا ڈیموکریٹک اسٹیبلشمنٹ واز ناٹ ان دا فیور، اسی لیے ہم نے دیکھا کہ براک اور مشیل اوباما نے کافی وقت لگایا کمالا کو انڈورس کرنے میں، کیونکہ شاید یہ ان سب کے لیے ایک شوق تھا۔ لیکن کنسیڈرنگ دس، یہ کافی بڑی بات ہے کہ اب نینسی پیلوسی پبلکلی اس بات کا جو ہے وہ اب کہیں نہ کہیں تو معاملہ وہ کرنا، کیونکہ جو جس قدر سخت تنقید ہو رہی ہے ڈیموکریٹس پہ، میرے اپنی ذاتی رائے اور کچھ مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ معاملہ چلے کینڈیڈیچر کا تو پرابلم تھا کمالا کا، لیکن کہیں نہ کہیں جو پالیسی فریم ورک تھا، ویک پالیسی فریم ورک یا پور پالیسی فریم ورک، دیٹ ہیڈ اے میجر رول ٹو پلے ان دی الیکشن ریزلٹس انفارچونیٹلی۔ ناظرین، آپ کو مزید امریکی انتخابات کے حوالے سے بتائیں کہ کمالا ہیرس کو مشیگن میں 80,000 ووٹوں سے شکست ہوئی، جہاں یونین ورکرز، بلیک ووٹرز، عرب امریکنز اور مسلمانوں نے ووٹنگ سے دوری اختیار کی یا ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا۔ یہ ایک سنگین شکست تھی کیونکہ مشیگن میں ڈیموکریٹ گورنر نے ووٹنگ کے حقوق بڑھائے اور پچھلے 22 سالوں میں صرف ایک بار 2016 میں ریپبلکن کو ووٹ دیا تھا، وہ بھی صرف 11,000 ووٹوں سے۔
مشگن میں کم از کم 3 لاکھ عرب امریکنز اور مسلمان آباد ہیں جنہوں نے 2020 میں بائیڈن کی بھرپور حمایت کی تھی، لیکن اس بار ڈیئربورن شہر میں جو امریکہ کا سب سے بڑا عرب اکثریت کا شہر ہے، ٹرمپ نے 42% ووٹ حاصل کیے جبکہ ہیرس کو صرف 40% ووٹ ملے۔ یہ وہی شہر ہے جہاں رشیدہ تلیب الیکٹ ہوئیں لیکن کمالا ہیرس نہیں ہوئیں۔ 2020 میں اسی شہر نے جو بائیڈن کو 69% ووٹس دیے تھے، اور رشیدہ تلیب نے کمالا ہیرس کو انڈورس بھی نہیں کیا بیکاز آف دا پالیسی آن غازہ۔ تو ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین نے آخری مہینوں میں 1 لاکھ عرب امریکنز کو ٹیکسٹ میسج اور میلز بھیجے جن میں ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا صدر ظاہر کیا گیا اور ہیرس کو مشرقی وسطی اور یوکرین کی جنگوں سے جوڑا گیا۔ کمالا ہیرس نے لز چینی کے ساتھ ٹاؤن ہالز کیے جن کے والد نے افغانستان اور عراق کی جنگوں کی منصوبہ بندی میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ڈزنٹ دیٹ شو دیٹ جہاں چلے مسئلہ پالیسی فریم ورک کا تھا، ڈیموکریٹس ایکچولی فیلڈ ریئلی بیڈلی ایٹ دی آپٹکس ایز ویل۔ ہاں ڈیفینیٹلی، اور یہ اس طرح کے میسیجز اگر وہ کر رہے ہیں تو ان کو بھی کوئی کاؤنٹر کیمپین کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو موقع مل گیا تھا، انہوں نے لز چینی کو جس بری طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا ان کے والد کے کہ انہوں نے ڈائریکٹ الزام دیا کہ یہ کمالا ہیرس لز چینی کے ساتھ کھڑی ہیں جن کے والد نے لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا، تو کمالا بھی آ کے یہی کریں گی۔ تو لیکن آئی تھنک یہ نا عرب مسلمز اور ان جنرل جو مسلمان امریکنز ہیں ان کے لیے ایک انڈائٹمنٹ بھی ہے کہ اتنے بے وقوفانہ کیمپین کے باوجود وہ مان گئے کہ ٹرمپ ایک پیس کینڈیڈیٹ جسٹ بیکاز ان کو میسیجز آ رہے ہیں۔ ڈیٹرائٹ جو امریکہ کا سب سے بڑا بلیک اکثریتی شہر ہے، وہاں بھی ٹرن آؤٹ 50% سے گر کر 47% تک ہو گیا باوجود نئے ارلی ووٹنگ اور ایبسنٹی بیلٹ قوانین کے۔ 24 سالہ بلیک آٹو ورکر ہیزن ٹرنر نے بتایا کہ اس کے دوست اور ساتھی مہنگائی اور معاشی مشکلات سے بہت مایوس ہیں۔ نوجوان بلیک ووٹرز کو سسٹم پر بھروسہ نہیں ہے۔ ناظرین، مشیگن میں 62% ووٹرز کالج کی ڈگری نہیں رکھتے اور وہ ڈیموکریٹ سے مایوس ہیں۔ UAW کے کئی ممبران نے ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کی باوجود اس کے کہ وہ جو بائیڈن اور ہیرس نے پچھلے سال جنرل موٹرز کے خلاف ان کی ہڑتال کی حمایت کی تھی۔ 24 سالہ UAW ممبر ایرا گورڈارڈ نے کہا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ پر بھروسہ کرتا ہے کیونکہ وہ اس کی نوکری کا تحفظ کریں گے۔ تو اب اچھا بات ابھی بیسکلی ابھی آپ نے کہا کہ مسلمانوں نے ووٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو دیا، مجھے ایٹ لیسٹ فیل ہوتا ہے کہ جو عرب امریکنز ہو گئے یا جو بلیک امریکن ووٹرز تھے انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے نہیں دیا بلکہ آئی تھنک ان ریٹیلیشن ٹو ڈیموکریٹس دیا۔ بیکاز انفارچونیٹلی امریکی سسٹم اتنا کمزور ہے کہ وہاں پہ چوائس ہی نہیں ہے۔ بالکل، اور اس کے علاوہ یہ بھی بہت ضروری بات ہے سمجھنے کے لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسے شخص ہیں جو وقت اور موسم کے ساتھ بدلتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بدلتے ہیں۔ وہ جس طرح کی بات پوٹن سے کرتے ہیں وہ ایسی بات کبھی بھی بائیڈن سے نہیں کریں گے۔ تو وہ یہ اس قسم کی جو آپ کا کیرزما ہوتا ہے نا، یہ آپ کو کافی آگے لے جاتا ہے۔ اور دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیو لبرلزم جو ہے نا وہ ختم ہو رہا ہے۔ تو جب نیو لبرلزم ختم ہوتا ہے تو اس کا رسپانس لیفٹ کی طرف سے بھی آتا ہے، رائٹ کی طرف سے بھی آتا ہے۔ نیو لبرلزم کے اینڈ کا رسپانس یہ امریکن رائٹ کا رسپانس تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ الیکٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن جو امریکن لیفٹ کا رسپانس تھا برنی سینڈرز، اس کو ڈیموکریٹس نے نہ تو صرف بری طرح دبایا، ان کی کیمپین کو نقصان پہنچایا، بلکہ کبھی اس حد تک ان کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہو سکے جس حد تک وہ ڈیزرو کرتے تھے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔